تو چھپر نہیں پھاڑتا، آسمان پھاڑ کر دیتا ہے۔ رزق کی جب وہ بارش کرتا ہے نا، چھپر نہیں پھاڑتا، آسمان پھاڑ کے دیتا ہے، اور کہتا ہے بندے تو مجھ سے مانگا کرتا تھا نا، وظائف کر کے، دعا کر کے، صبر کر کے، نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، لے آج میں نے آسمان پھاڑ دیا ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات پیسہ ڈالر جو تو چاہتا تھا یہ لے لے، گاڑیاں کوٹھیاں بینک بیلنس یہ چاہتا تھا لے لے۔ دوستو ایک بندہ اپنے محلے سے گم گیا۔ یہ وظیفہ یاد رکھیے کہ یہ کوئی کہانی نہیں سنانے لگا، وظیفہ بتانے لگا ہوں، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے وہ بتاتا ہوں کہ یہ وظیفہ ہے کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بندہ اپنے محلے سے گم گیا۔ محلے کا یہ سوشل سا بندہ تھا، لوگوں کے کام آنا، بھاگ دوڑ کے، خواتین اس سے بھئی یہ لے آ وہ لے آ، اور پھر ظاہر ہے پھر اس طرح کا بندہ ہو تو پھر لوگوں کی آنکھ کا وہ تارا بن جاتا ہے۔ ایک بار وہ گم ہو گیا، اسے کسی کو مل نہیں رہا تھا، بڑا لوگ پریشان ہوئے، یار یہ کیا ہو گیا، یعنی کہ 6 ماہ وہ بندہ نہ ملا، گھر والوں نے تو بس کیس بھی بند کرا دیا۔ 6 ماہ بعد وہ بندہ آیا گاڑی میں بیٹھ کے، ایک کھوتی رکھنے کی اس کے پاس اوقات نہیں تھی۔ گدی کہتے ہیں نا، گدھا گاڑی ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے، یہ نظر آ رہی ہے گدھا گاڑی، میں کہتا ہوں ایک گدھا گاڑی رکھنے کی اس کی یعنی ہمت اور اوقات نہیں تھی۔ گاڑی میں آیا، محلے میں شور مچ گیا، وہ گاڑی کس کی ہے؟ کہنے لگا میری۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نواز دیا۔ دیکھو رب جب کھولتا ہے نا، نصیبوں کو کھولتا ہے نا جب رب، تو چھپر نہیں پھاڑتا، آسمان پھاڑ کر دیتا ہے۔ رزق کی جب وہ بارش کرتا ہے نا، چھپر نہیں پھاڑتا، آسمان پھاڑ کے دیتا ہے، اور کہتا ہے بندے تو مجھ سے مانگا کرتا تھا نا، وظائف کر کے، دعا کر کے، صبر کر کے، نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، لے آج میں نے آسمان پھاڑ دیا ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات پیسہ ڈالر جو تو چاہتا تھا یہ لے لے، گاڑیاں کوٹھیاں بینک بیلنس یہ چاہتا تھا لے لے۔ تو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ بندہ کام اس کو اتنا ملتا نہیں تھا، محلے میں لوگوں کی خدمت کرنے میں سے بڑا مزہ آتا، اور سب لوگ بڑی عزت کرتے، اور اس طرح بھی ہوتا کہ مثال کے طور پر 70-80 روپے کی چیز آئی نا، یا 90 روپے کی چیز آئی، کسی بابی جی یہ لیں چیز آپ نے منگوائی ہے، بابی جی بھی آگے اسے 100 روپے دیا ہوتا تو چل 10 تو رکھ لے۔ اس طرح بندہ کتنے کما سکتا ہے، 150 ہو جاتے ہیں، لیکن کمانے کے لیے نہیں وہ اس طرح کرتا تھا، بس اس کا نیچر تھا کہ مدد کرنا، اور کام بہت تلاش کرتا کہ مل جائے۔ گھر والے پتہ ہے جو بندہ کام نہیں نہ کرتا، نہ اس کو بیوی بخشتی ہے، نہ اس کو بہن بخشتی ہے، نہ اس کو بھائی بخشتا ہے، حتیٰ کہ والدین بھی اس کی عزت نہیں کرتے۔ کہتے ہیں نا، یہ ہمارے سوشل میڈیا پر لکھا ہوتا ہے کہ ماں فلاں باپ فلاں، اوے باپ ہو تو یاشیاں، کچھ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ان کی عزت نہ کرو، یاد رکھنا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ والدین کی آپ نافرمانی کرو گے، خدا نخواستہ، نہیں، والدین اگر آپ سے ناراض ہیں تو دنیا میں آپ نے کیا کامیاب ہونا ہے، جنت کے دروازے آپ پر بند ہوں گے۔ لیکن کہنا پتہ ہے میں کیا چاہتا ہوں، وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر آپ کے پاس کام نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے نا، تو پھر والدین بھی نہیں آپ کی عزت کرتے، اور جا ویلیا پرے ہو، اس طرح کا تو فارغ ہے تو پرے ہو جا، یعنی والدین بھی نہیں عزت کرتے۔ تو اس کو ایک بزرگ نے، ایک مولوی صاحب نے وظیفہ بتایا سورہ اخلاص کا، فرمانے لگے بیٹا، اور ویسے یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں، بھول جاؤں گا بعد میں اس لیے پہلے بتا دیتا ہوں کہ بات سورہ اخلاص کی نہیں ہے، بات بندے کی تڑپ کی ہے، دل میں ایک لگن ہوتی ہے۔ پھر پڑھ تم سورہ اخلاص لو، سورہ کوثر لو، سورہ فاتحہ لو، اللہ نے بہانہ بنانا ہوتا ہے، دیٹس اٹ۔ دل میں جب تڑپ آتی ہے نا کہ یا اللہ تجھے پتا ہے میری تڑپ کا، تو جانتا ہے میرے ارادے، تو پھر رب خود اس پر کرم کرتا ہے۔ تو وہ عمل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اس نے کیا، اور پھر جب واپس آیا 6 ماہ بعد گاڑی میں بیٹھ کے، محلے میں شور مچ گیا، او بھائی
اور محلے میں شور مچ گیا کہ بھائی اتنا پیسہ تیرے پاس آیا کہاں سے, تو بالکل فارغ تھا. تو عمل بتاتا ہوں, گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا, چینل پر اگر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کیا کرو تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملے. اور یاد رکھنا کمنٹ ضرور کیا کرو, کمنٹ سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. دعا کا جو بھی کمنٹ پڑھے عمران طاہر کے لیے دعا کرے, آپ نے اپنا نام لکھنا ہے. عمران طاہر تو چلو میرا نام ہے, مثال دی ہے. جڑا بھی پڑھے گا دعا ہی دعا ملے گی. اور کسی کی دعا کٹ کر گی نا تو آواز آ جائے گی, اور بھائی تیرا 5 کروڑ روپے کا پرائزوان لگ گیا یا کوئی بھی وجہ بن گئی. تو لو جی دوستو, عمل اس طرح ہے, یعنی کہ جب بھی آپ محسوس کرو کہ آپ چلتے پھرتے فارغ ہو تو آپ 100 بار سورہ اخلاص اس طرح پڑھو. کس طرح؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 11 بار اللہ الصمد کہنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 11 بار کہہ کے پھر باقی جو یہ لکھی ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اس طرح آپ نے ایک تسبیح روز پڑھنی ہے اور رب سے دعا کرنی ہے, پروردگار مالک تو اکیلا ہے, قل هو اللہ احد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. پروردگار تو اکیلا ہے, میں تو اکیلا نہیں نا, میرے گھر میں والدہ بھی ہے, یا چلو جن کے فوت ہو گئے اللہ نے مغفرت فرمائے, مثال ہے نا, بیوی تو ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, والدین ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں, پروردگار ان کو پالنا ہے, رزق تو نے دینا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, مولا تو بے نیاز ہے, میں تو نہیں ہوں, مولا کرم کر دے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہ اس نے کسی کو جنا, نہ اس کو کسی نے جنا, نہ اس نے کسی کو جنا ہے جی, اکیلا ہے. تو مالک قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. اب دیکھیں میں طریقے سے بتا دیتا ہوں, یہ نہ ہونا آپ کو سمجھنا ہے. دیکھیں 100 بار سورہ اخلاص پڑھیں, جب اللہ الصمد پر آئے نا یہ 11 بار دہرائیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد 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 لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ایک کاؤنٹ ہو گیا. اس طرح 100 بار پڑھیں. کسی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے, اور اگر ہر نماز کے بعد پڑھو تو پھر کمال ہی ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ تعالی آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیے چلتے پھرتے آپ چلتے پھرتے پڑھیں. میں کہتا ہوں قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 11 بار پڑھ کے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور نماز کے بعد خاص پڑھیں اور دعا کرتے رہا کریں. کدے تے قسمت کھلے گی میری, کدے تے میرا سلام ہوگا. یہ اردو کی داد ہے, میں نے پنجابی میں ٹرانسلیٹ کی ہے. تو بہرحال آپ دیکھو گے یہ عمل کرنے والا, یعنی جب یعنی کہ اب دیکھیں, اب میں یہ داڑھی سفید ہے, بال بجے دار بندہ ہوں. اب اگر میرے پاس نہ, جوانی میں تو میں اکیلا تھا, کچھ نہیں تھا, والدین تانے بھی دیں ٹھیک ہے, بچوں اب میرے بچوں کے سامنے میرے والدین مجھے تانے دیں, میں ویلا ہوں, کاروباری نہیں, تو کتنا برا ہے. جب آپ اپنے آپ میں آؤ گے نا, کبھی ہو نہیں سکتا آپ غریب رہ جاؤ, بلکہ چند دن عمل کرو گے تو آپ یہ کوارے پن میں, یعنی ابھی تو شادی ہونی ہے یا ہو چکی ہے تب بھی, یعنی کہ آپ جلد, جب آپ کو ضرورت پڑے گی نا کہ بھائی میری عزت ہو, لوگ عزت کریں گے. جب آپ کو ضرورت ہوگی, آپ کو نوکری ملے, آپ کو نوکری ملے گی. جب بھی مثال آج ضرورت ہے تو آج ہی مل جائے گی. یعنی کاروبار میں اگر ترقی چاہتے ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھو, نماز کے بعد بھی پڑھو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 11 بار پڑھ کے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اور 100 بار یہ پڑھو آپ اس طرح انشاءاللہ. اور دعا کرو انشاءاللہ تعالی جو حاجت آپ کی دل کی تمنا مراد ہوگی اللہ پوری کرے گا. بہت شکریہ جی. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.